تکبیر کے طاق کلمات: اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب جو کلمات 4 بار تھے یعنی اللہ اکبر کے وہ 2 بار ہو گئے، اور آخر میں بھی اللہ اکبر 2 بار ہی، اور باقی اقامت کے الفاظ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور شہادتین 1 بار۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اذان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز، فوراً پہنچ جاؤ۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جیسے لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی فوراً نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ دوہری آذان، ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں۔ آذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رجوع سے ہے نا، یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے آذان سکھائی، یعنی دوہری آذان اور دوہری اقامت سکھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اس طرح کہو: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایسی آذان کبھی سنی؟ مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی جرت کم ہی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایسی آذانیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے 2 طریقے بھی سکھائے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جب ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، دن میں 5 بار ایک ہی طرح کے کلمات سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کان اتنے جیسے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس آپ اس کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر تھوڑا سا بھی چینج ہو تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں دین میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک چیز سکھائی، دوسرے کو دوسری چیز سکھائی، یا ایک موقع پہ ایک چیز سکھائی، دوسرے موقع پہ دوسری، تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ ورائٹی ہے۔ تو ورائٹی کنٹرڈکشن تو نہیں ہوتی نا۔ اور یہ صرف اس معاملے میں ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے اذکار میں ہے۔ مثلا آپ اللہ اکبر کہہ کے جب ثنا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی دعائیں ہیں اس میں۔ التحیات کے بعد جو آخری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی ایک اذکار ہیں، حتیٰ کہ التحیات کا ورژن بھی مختلف ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل تنوع ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔